ماہ سیام رمضان المبارک رحمتیں بانٹتا ہوا، نور بکھیرتا ہوا، روشنیاں تقسیم کرتا ہوا ہم سے جدا ہو گیا۔ سحر و افطار کے سلسلے، غربا کی مدد، یتیما و مساکین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اقربا کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس دینیہ کے ساتھ، فلاحی تنظیمات کے ساتھ اور دیگر امور خیر میں ملت اسلامیہ نے، اس امت بیضا نے بھرپور سعی کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم مال لٹاتے رہے، جہاں ہم اپنا پیسہ بہاتے رہے راہ حق میں، سجدہ ریزیوں سے بارگاہ عزدی میں خراج پیش کرتے رہے، وہاں غزہ میں لوگوں نے اس ماہ سیام میں اپنی جانیں لٹائیں اور اپنے سر کٹائے۔ اور آج ہم ایک آسودہ ماحول میں نماز عید ادا کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے کل ملبے کے ڈھیروں کے اوپر عید ادا کی، بلکہ غزہ کے لوگوں نے کہا کہ تم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہو، ہمیں 6ٹھی نماز جنازے کی بھی پڑھنی پڑتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ ہماری زبان شکووں سے بھری پڑی ہے، اور وہ لوگ زخموں سے چور ملبے کے ڈھیر کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہمیں ان سے سیکھنا ہوگا۔ ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ گنتی کے دن پورے کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا کی اس پر اللہ کی بڑائی بولو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے مبارک نام کا وظیفہ دیا ہے، اور ہمیں بار بار اس کے پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ تو یہ تکبیرات جو ہیں، یہ اللہ کی بڑائی بولنا ہے اس بات پر کہ جو اس نے ہمیں ایک کامل مہینہ خیر کی توفیقات سے نوازا۔ دن کو فاقہ کشی آسان کام نہیں تھا، اور رات کو قیام کرنا بھی اتنا سہل نہیں تھا، لیکن اس نے ہمارے لیے سہل بنا دیا، ہمارے لیے اس کو مشکل نہ رہنے دیا، اور اس میں تمام لوگ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ سحری کا کھانا تیار کرنا، افطاری کا کھانا تیار کرنا، یہ خواتین کا بہترین وظیفہ ہے ماہ سیام رمضان المبارک میں، اور وہ جس شوق سے، بغیر کسی شکوے سے یہ کر رہی ہوتی ہیں، تو ہماری عبادات میں، ہمارے رکوع و سجود میں، ہمارے قیام میں، ہمارے روزے میں ان کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں تو دنیا کا ضابطہ ہے، جس نے روزے رکھے وہ بھی عید کر رہا ہے، جس نے نہیں رکھے وہ بھی عید کر رہا ہے، لیکن یہ دنیا کا جس نے روزہ رکھا، آخرت میں عید وہی کرے گا۔ جو اس دنیا کو روزوں کی طرح گزارے گا، وہ آخرت میں عید کی طرح ماحول پائے گا۔ تو احتیاط کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کی پیروی کرنا، یہ مقصد ہے روزے کا۔ اگر ہم ایک کامل مہینہ اللہ کے کہنے پہ رک سکتے ہیں، تو اس کے بعد بھی ہم رک سکتے ہیں۔ تو گویا ہماری ٹریننگ کی گئی، ہمیں تیار کیا گیا، ہمارے دشمن کو باندھا گیا تھا، کمزور کیا گیا تھا۔ اب ہم بھی اکھاڑے میں آ گئے اور دشمن بھی اکھاڑے میں آ گیا۔ اب دیکھنا ہے کہ جو ہم نے ایک مہینہ خوراک لی تھی اپنی روح کو توانا کرنے کے لیے، اپنے باطن کو مضبوط کرنے کے لیے، اگر وہ ایک مہینہ بندہ رہنے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود بھی ہمارے اوپر غالب آ گیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح طرح ٹریننگ ہی نہیں کی، ہم اس میں بھی چوری کرتے رہے ہیں، ہم اس کے اندر بھی زیادتی کرتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن جو ہمارا پہلا کام کرنے کا ہوتا ہے، وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ اور اس تاریخ میں جب حضرت سفیان ثوری کا زمانہ تھا، تو نظر کی حفاظت کرنا قدر آسان تھا۔ آج تنہائی میں ہمارے پاس ایسے آلات موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے نظروں کی حفاظت کرنا مشکل نہیں، مشکل ترین
ماہ سیام کا ثمرہ اگر ہم اپنی نگاہوں کی پاکیزگی سے حاصل کرنے لگتے ہیں تو پھر منزل ب منزل ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب کسی شخص کی نگاہیں پاکیزہ نہیں رہتی تو باقی اس کے نقصانات، دین کے اندر جو نخرے پیدا ہوتے ہیں، اس کا اندر اجڑتا ہے، وہ تو بات کی ہے۔ سب سے پہلا اور فوری نقصان نظر کی ناپاکیزگی کا ہوتا ہے کہ عبادات کی لذتیں چھنتی ہیں، پھر ٹکرے رہ جاتی ہیں اور ایک رسم عبادت رہ جاتی ہے، اس کا سود باطن، اس کی کیفیت باطن ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ نے پورے ایک مہینے میں جو ہمیں محنت نصیب فرمائی، اس کا ثمرہ ہم یہاں سے اس کا حاصل کریں۔ ہم سحری کے وقت اٹھتے تھے اور دن کو تھوڑا سوتے تھے، ہمیں کچھ نہیں ہو گیا، اور اگر سحری کا وہ اٹھنا اپنی معمولات میں اب بھی ہم شامل کر لیں تو یہ ہماری عادت پختہ ہو سکتی ہے، چاہے دو نوافل کی توفیق ملے، یہ اپنی زندگی کے اندر شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا تھا کسی وجہ سے تو اس کو چاہیے کہ فوراً قضا کر لے، چونکہ پھر رہتا رہ ہی جاتا ہے۔ بالخصوص خواتین کے کچھ ایام رہ جاتے ہیں تو وہ خاص طور پہ انہی موسموں کے اندر پورے کرنے کی کوشش کریں۔ کیا بات تھی اس شخص کی! امام احمد بن حنبل ایک بڑی پروقار شخصیت تھی، امام شافعی کی شکل تھی۔ امام احمد بن حنبل کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ کہتی میں نے اپنے ابا جی کو دو ہی کام کرتے دیکھا، سارا دن رسول اللہ کا دین پڑھانا اور ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے اللہ کی یاد میں اور نبی پاک کے درود و سلام میں مصروف رہتی۔ لیکن میں نے اپنے باپ کو ہمیشہ ایک کام کرتے دیکھا، دو مشغلے تھے، سارا دن دین پڑھانا، ساری رات عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام میں گزارنا۔ ایک کام میں نے بڑا مستقل دیکھا کہ میرے ابا جی ہمیشہ اپنے استاد امام شافعی کے لیے دعا مانگتے، کوئی بھی نیک عمل کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تو پہلے امام شافعی کے لیے دعا مانگتے۔ بچی چھوٹی سی تھی، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ بالغ ہو سکے، لیکن کہتی میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ آخر وہ کتنا بڑا شخص ہے کہ جس کے لیے میرا والد، میں بیٹی ہوں، میرے لیے دعا بعد میں مانگتا ہے اور ان کے لیے پہلے، وہ کتنا بڑا شخص ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہتے تھے، امام شافعی آگرہ میں رہتے تھے، اور مہینوں کا سفر تھا، ممکن ہی نہیں تھا آنا جانا، ممکن ہی نہیں تھا۔ خیر، اور امام ایک وقت ایسا بھی آیا، بیٹی کہتی ہے میری بڑی دعا کریں کبھی میرے ابا جی کو اس کام آ جائے، میں کبھی اس کاریگر کو بھی دیکھوں جس نے اس جیسا ہیرا تراشا ہے۔ دل کرتا تھا میں اس معمار کو بھی دیکھوں جتنی اتنے خوبصورت نقش و نگار والی عمارت بنائی ہے، میں اسے تو دیکھوں، دل بڑا